اسلام میں عورت کا مقام بہت ہی زیادہ بلند ہے، عزت والا اور مقدس ہے۔ اسلام نے عورت کو وہ مرتبہ دیا ہے جو نہ صرف اس کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے بلکہ اس کی عزت، شان اور حرمت کو بھی برقرار رکھتا ہے۔ جب دنیا کے کئی حصوں میں عورت کو کمزور، بیکار اور صرف ایک ذمہ داری سمجھا جاتا تھا، تب اسلام نے اسے ایک مکمل انسان، ایک ذمہ دار فرد اور ایک مقدس امانت قرار دیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، یعنی دونوں ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی کمزوری چھپاتے ہیں اور ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں۔ اسلام نے عورت کو سب سے پہلے ایک بیٹی کی روپ میں عزت دی۔ جاہلیت کے دور میں لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، لیکن اسلام نے ظالم رواج کو ختم کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دو بیٹیوں کو اچھی طرح پرورش کرے اور ان کو اچھی تعلیم اور تربیت دے، وہ جنت کا مستحق ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں بیٹی رحمت ہے، بوجھ نہیں۔ بیٹی گھر کی برکت ہوتی ہے اور اس کی پرورش کرنا ثواب کا کام ہے۔ پھر اسلام نے عورت کو ایک ماں کا روپ میں سب سے زیادہ بلند درجہ دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا تمہاری ماں، اور چوتھی مرتبہ فرمایا تمہارا باپ۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ماں کا مقام اسلام میں کتنا اونچا ہے۔ ماں اپنی اولاد کے لیے قربانی دیتی ہے، تکلیف اٹھاتی ہے اور ان کی تربیت کرتی ہے، اس لیے اسلام نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی۔ اسلام نے عورت کو بیوی کے روپ میں بھی عزت اور حقوق دیے۔ شادی اسلام میں ایک پاک رشتہ ہے جہاں مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اسلام نے مرد پر لازم کیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس کا خیال رکھے، اس کی ضروریات پوری کرے اور اسے تکلیف نہ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ایمان کا حصہ بتایا ہے۔ اسلام نے عورت کو تعلیم کا حق بھی دیا۔ تعلیم صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ عورتوں کے لیے بھی فرض ہے۔ آپ نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عورت کو بھی تعلیم حاصل کرنے کا پورا حق ہے، چاہے وہ دینی تعلیم ہو یا دنیاوی، جب تک وہ شریعت کے دائرے میں ہو۔ اسلام نے عورت کو مال و دولت کا حقوق بھی دیا۔ عورت اپنی محنت سے کمائے ہوئے پیسوں کی مالک ہوتی ہیں، وہ اپنی جائیداد رکھ سکتی ہیں، خرید فروخت کر سکتی ہیں اور اپنے پیسوں کا استعمال اپنی مرضی سے کر سکتی ہیں۔ شادی کے بعد بھی اس کا مال صرف اس کا ہوتا ہے، اس پر کسی کا زبردستی حق نہیں ہوتا۔ اسلام نے مہر کا نظام بھی دیا، جہاں مرد پر لازم ہے کہ وہ شادی کے وقت عورت کو مہر دے جو اس کا حق ہے۔ اسلام نے عورت کو سماجی طور پر بھی عزت دی۔ عورت گھر کی عزت ہوتی ہے اور سوسائٹی کی بنیاد ہوتی ہے۔ اگر عورت ٹھیک ہوگی تو پوری سوسائٹی ٹھیک ہوگی۔ اسلام نے عورت کو حیا، شرم اور پردہ کا بھی حکم دیا جو اس کی حفاظت کے لیے ہے، نہ کہ اسے قید کرنے کے لیے۔ پردہ اور حیا عورت کی عزت کو برقرار رکھتے ہیں اور اسے بری نظروں سے بھی بچاتے ہیں۔ اسلام نے عورت پر کوئی ظلم یا زیادہ بوجھ نہیں ڈالا ہے، بلکہ اس کی فطرت کے مطابق اس پہ ذمہ داریاں دی ہیں۔ گھر کی دیکھ بھال، بچوں کی تربیت اور فیملی کو جوڑنے کا کام عورت کے ہاتھ میں دیا گیا ہے۔ یہ کام اتنا اہم ہے کہ اگر ایک عورت اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہے تو آنے والے کئی نسلوں کو وہ بہتر بنا سکتی ہے۔ لوگ اسلام پر الزام لگاتے ہیں کہ اسلام عورت کو دباتا ہے، لیکن اصل میں اسلام نے ہی عورت کو سب سے زیادہ حقوق دیے۔ پرابلم اسلام میں نہیں بلکہ لوگوں کے عمل میں ہے۔ جب لوگ اسلام کا اصل اصولوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی روایات کو، غلط سوچ کو فالو کرتے ہیں، تب عورت کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے۔ اور اگر اسلام کی اصل تعلیم پر عمل کیا جائے تو عورت ہمیشہ عزت اور امن کے ساتھ زندگی گزارے گی۔ اسلام عورت کو کمزور نہیں سمجھتا بلکہ اسے ایک مقدس امانت سمجھتا ہے۔ وہ ایک بیٹی ہے، وہ رحمت ہے، بیوی ہے تو سکون ہے، ماں ہے تو جنت کا راستہ ہے، اور ایک مومنہ ہے تو اللہ کی ایک عظیم بندی ہے۔ اسلام عورت کو عزت دیتے ہیں، اس کی حفاظت کرتا ہے اور اسے ایک مقدس مقام دیتا ہے جو کسی اور نظام میں مشکل سے ملتا ہے۔
اسلام میں عورت کا مقام صرف لفظوں میں نہیں بلکہ عمل میں بھی نظر آنا چاہیے۔ ہر مرد پر فرض ہے کہ وہ اپنی ماں، بہن، بیوی اور بیٹی کے ساتھ عزت اور محبت سے پیش آئے، ان کی حقوق ادا کرے، ان کی حفاظت کرے۔ جب ہم اسلام کی اصل تعلیم اور عورت اپنے اصل مقام کے ساتھ عزت بھری زندگی جی پائے گی۔ اس طرح اسلام نے عورت کو ہر روپ میں عزت، حرمت اور مقام دیا ہے، اور اسے ایک ایسا درجہ دیا ہے جو اس کی شان کی بالکل مناسب ہے۔ عورت اسلام میں صرف ایک فرد نہیں بلکہ پوری نسل کی بنیاد ہے، اس لیے اس کی عزت اور حفاظت پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ آپ نیو آتے پلیز سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔